اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں ٹرانسجینڈر کو ہم جنس پرستوں کی تنظیم کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ کسی خواجہ سراؤں کو مرد یا عورت بنانے کا معاملہ ہے تو اس میں ایسی تنظیم کا کیا عمل دخل جس کا تعلق ہم جنس پرست سے ہے؟ کیا جینڈر تبدیل ہونے سے وہ ایک عام نارمل یا عورت نہیں بن سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بزنس دینے والی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے، جس میں بہت کم انویسٹمنٹ سے اربوں ڈالر بنائے جاتے ہیں۔ اس میں گوگل، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور بہت ساری ایسی ہی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس امریکہ کو ایک گلوبل بزنس دے رہی ہیں۔ اس میں خاص بات سوشل اور گلوبل بزنس ہے، یعنی ایک فرد کا دنیا کے دیگر لوگوں سے دوستی یا کسی ایک بات پر متفق ہونا ہے۔ LGBT بھی ایسی ہی ایک آرگنائزیشن ہے، یعنی ہم جنس پرستوں کا الحاق۔ چونکہ ہم جنس پرستی ایک غیر فطری عمل ہے اور دنیا کا کوئی بھی مذہب اور مہذب معاشرہ اس عمل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا، لہٰذا ہم جنس پرستوں کو اتنا مضبوط اور طاقتور بنا دیا جائے کہ ان کے حقوق عام نارمل انسان سے بھی زیادہ ہو جائیں، ان کو اتنی آزادی اور اسٹیٹ بینیفٹس دیے جائیں کہ ہم جنس پرست ایک اسٹیٹس بن جائے۔ LGBT کے قیام سے پہلے دنیا کے کئی ارب پتی اور نامور لوگ اپنے آپ کو ہم جنس پرست قرار دے چکے ہیں۔ مثلاً جورجیو ارمانی، جو کہ مشہور برانڈ ارمانی کا مالک ہے، ایپل کا CEO، اور ٹم کک بھی ہم جنس پرست ہے۔ کورین ہم جنس خاتون ہاسو بھی $200 بلین کی مالک اور LGBT کی رکن ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں ارب پتی لوگ اس تنظیم سے وابستہ اور ہم جنس پرست ہیں۔ ان تمام لوگوں نے اس تنظیم کے ذریعے چند کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، پر بدلے میں اربوں ڈالر کی انڈسٹری کھڑی کر دی، جس میں غیر فطری طریقوں سے لطف اٹھانے والی چیزیں اور فلمیں، فحش ویب سائٹس ہیں۔ ان تمام چیزوں پر چند کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے ان کو مہنگے سے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے، اور اس کا پہلا اور آسان کسٹمر وہ ہوتا ہے جو نیا ہم جنس پرست بنا ہو۔ فلموں کے ذریعے اسے ہم جنس پرستوں کی زندگی کا پتہ چلتا ہے، اور فلموں میں استعمال ہونے والی چیزوں کی مارکیٹنگ بھی، جسے وہ مہنگے داموں خریدتا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹرانسجینڈر کے نام سے بل کیوں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے نئے کلائنٹس بنانے کے لیے ان تمام کلائنٹس کو اسٹیٹ بینیفٹ بھی حاصل ہوں اور ان کے پاس پیسے کی بھی کمی نہ ہو، اس لیے تمام ترقی یافتہ ملکوں یعنی UK، کینیڈا، USA میں ان کو عام لوگوں سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اب یہی کام پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں ہو رہا ہے۔ پاکستان جہاں تعلیم، صحت، غربت پر پارلیمنٹ میں کوئی قانون نہیں بنتا، پر ٹرانسجینڈر کے نام سے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والا قانون بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے پیچھے سے کوئی پش کرنے والا ہوگا، اور وہ ہوگا بھی کوئی طاقتور گروپ۔ یہ طاقتور گروپ چاہتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والا ایک ہم جنس پرست اور پاکستان میں رہنے والا ہم جنس پرست دونوں رابطے میں رہیں، اور ایک وقت آئے کہ دنیا میں نارمل انسان بکھرے ہوئے ہوں، پر یہ ایک منظم طاقت ہو جس میں سائنسدان ہوں، وکلا ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، اداکار، اداکارائیں، ٹی وی چینل وغیرہ وغیرہ۔ اور اس وقت کا حال یہ ہے کہ تقریباً ہر طبقے کا فرد اس تنظیم کا ممبر بن چکا ہے۔
دنیا کے ہر ممالک میں ان کے بڑے بڑے کلب بن چکے ہیں۔